بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیہ وافی ہدایہ میں مالک دو جہاں نے حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو امام حسین علیہ السلام کی نسل میں کلمہ باقیہ قرار دیا ہے، باقی رہنے والا کلمہ۔ اور اسی اعتبار سے اگر سورہ مبارکہ ہود پہ غور کیجئے تو بقیت اللہ خیر لکم، خدا نے اپنی آخری حجت کو جن الفاظ کے ساتھ یاد کیا وہ لفظ بقیت اللہ ہے۔ یا اگر اور تلاش کیجئے تو سورہ مبارکہ نحل میں مالک دو جہاں نے انسان کو متوجہ کیا۔ الفاظ کیا ہیں؟ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس وہ سب کا سب فنا ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ یا سورہ مبارکہ الرحمن میں مالک دو جہاں کے الفاظ کل من علیہا فان فیبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لفظ فنا سب کے لیے، لفظ بقا ذات پروردگار کے لیے۔ اب خدا خود بھی باقی ہے، اس کے 99 ناموں میں سے ایک نام هو الباقی، اور اسی نے لفظ کلمہ باقیہ کو اس طرح قرار دیا کہ آج اگر تلاش کریں تو حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنا طویل عرصہ ہوا اب تک باقی ہے۔ سارے کلمے مٹتے چلے گئے اور کلمہ فرزند زہرا ابھی تک باقی ہے۔ بچے دنیا میں آئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے اور چلے گئے، حجت خدا فرزند زہرا ابھی بھی باقی ہے۔ یہ کلمتن باقیتن فی عقبہ، کیوں باقی ہے؟ کہ تاکہ جب تک پلٹنے والے پلٹ سکتے ہیں، جب تک ہدایت کے طلبگار ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ہادی تو رہے گا۔ ہادی رہے گا کب؟ جب کہ وہ مہدی ہوگا۔ اس اعتبار سے زیارت ناہیہ کے الفاظ آپ کی خدمت مقدس میں امام کی بارگاہ سے جو عطا کیے گئے، ان کی مختصر سی شرح یا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، سورہ مبارکہ زخرف کی تلاوت کے اعتبار سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں، کیونکہ بہت سارے افراد چاہتے ہیں کوئی ایسی بات روزانہ ان کی خدمت میں پہنچا دی جائے جو مختلف مسائل کے حل کے طور پر۔ تو مسئلہ آج کل کے دور میں انسان کی صحت یابی کے حوالے سے بڑا ہے۔ نہیں معلوم ہوتا کہ انسان اپنے اندر کون سے مرض کو پال رہا ہے، اور اگر پراپر انسان میڈیکل چیک اپ نہ کروائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرض جو پوشیدہ ہو انسان کو اچانک موت کے منہ تک پہنچا دے۔ بہت ساری تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر انسان واقعاً عبادات کو خلوص قلب کے ساتھ انجام دے تو بہت سارے امراض تو اس کے جسم میں پروان چڑھ ہی نہیں پاتے۔ البتہ انسان بچتا ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ روزہ انسان کا بگاڑتا کچھ نہیں ہے، بناتا سب کچھ ہے۔ نماز انسان کو سنوارتی اور سجاتی ہے، زکوٰۃ انسان کے دل کو نرم بناتی ہے، حسین کا ماتم انسان کو حسین سے قریب کر دیتا ہے، غریب نہیں کرتا، قریب کرتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من کتبہا، جو شخص بھی سورہ زخرف کو لکھے۔ روایت میں الفاظ نہیں موجود ہیں کہ کیسے لکھے، کہاں پر لکھے، لیکن جو بات سمجھ میں آ سکتی، چاہے تو انگشت شہادت سے لکھے اور چاہے تو آب فرات سے اپنی انگشت کو تر کر کے لکھے، اور چاہے تو آب زمزم سے اپنی انگلی کو تر کر کے لکھے۔ نہ تو زعفران کا لفظ استعمال ہوا، نہ خاک کربلا، خاک شفا کے الفاظ یہاں استعمال ہوئے۔ من کتبہا وشربہا، جو اس سے لکھے اور لکھ کے پی لے۔
سورہ زخرف کو لکھے اور لکھ کر پی لے. عجیب جملہ ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں وہ کبھی کسی دوا کا محتاج نہیں ہوگا. جو شخص سورہ زخرف کو لکھے اور لکھ کے پی لے وہ کسی دوا کا محتاج نہیں ہوگا کسی ایسے مرض کے لیے جو اس پر غالب آ سکتا ہو. اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ مرض آ جانے کے بعد دوا کرنا سنت انبیاء ہے، لیکن مرض آ جانے سے پہلے مرض سے بچ جانا یہ طریقہ انبیاء ہے. تو اللہ کے حبیب نے میں نے اس لیے اتنا کھول کے بیان کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دوا چھوڑ کر پھر کہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان لکھے اس کو اور لکھ کر پی لے تو کبھی زندگی میں کسی دوا کا محتاج نہیں ہوگا. پھر آپ فرماتے ہیں اگر اس کے پانی کو چھڑک دیں کسی ایسے شخص پر جس سے ایسی بیماری ہو جو رنگ بدلتی ہو، ڈائیگنوز نہ ہوتی ہو، بعض نے ترجمہ کیا مسروع کا اسے مرگی کے دورے پڑنا، اگر کسی ایسے شخص پر سورہ زخرف کے آیات کو لکھ کر اس کا پانی چھڑک دیا جائے تو ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ خدا اسے اس کی برکت سے شفاء کاملہ عطا کر دیتا ہے، اور اس کے اندر جتنے جرمز ہوتے ہیں ان تمام تر جرمز کو خدا اس کی برکت سے جلا کر راکھ کر دیتا ہے. جیسے کینسر کے جراثیم جلائے جاتے ہیں ایسے اس سورہ کی برکت سے بھی جراثیم جلائے جاتے ہیں. ہر ایک مرض کا علاج ہے مگر بغض علی کا علاج نہیں ہے. ہر ایک مرض کا علاج ہے. تو یہ آپ کی خدمت میں جملہ تھا. بھائیے وہاں واپس لوٹ آئیں. السلام علی سلیمان الذی ذلت لہ الجن بعزتہ. سلام ہو ایسے سلیمان پر کہ جن کے لیے خدا نے اپنی عزت کے ذریعے جنوں کو ذلیل کر دیا تھا. یہ ترجمہ اگر لفظ بلفظ کیجئے تو یہ بنے گا کہ خدا نے اپنی طاقت کے ذریعے سے قوم جن کو بھی جناب سلیمان کا موتی بنا دیا تھا. اس کے بعد السلام علی ایوب. سلام ہو ایوب پر. کل تقریباً جناب سلیمان کی ساری باتیں آ چکی تھی سوائے آپ کی موت کے واقعے کے، اور آپ کی موت کا واقعہ سب کو یاد ہوگا کہ جناب سلیمان شکر خدا ادا کرنے کے لیے ایک دن آپ نے چاہا کہ سارے معاملات کو اس دن معطل کریں، اپنے تمام تر دربار کے سیکیورٹی کے افراد کو کہ آج کوئی مجھ سے ملنے نہیں آئے گا، میں آج شکر خدا ادا کرنا چاہتا ہوں. سب دروازے بند کر دیے گئے اور اسی دن ملک الموت پہنچ گئے. اور ملک الموت کو دیکھ کر آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہو. بعض علماء کہتے ہیں کہ ملک الموت اپنا تعارف بعد میں کراتے. جناب سلیمان حیران پہلے ہو جاتے ہیں آ کیسے گئے اندر؟ سارے سیکیورٹی گیٹس تو بند تھے اور باہر کسی کے داخلے کا امکان نہیں تھا، آپ کیسے اندر آ گئے؟ ملک الموت جو شکل بشر میں تھے کہنے لگے اس محل کے پروردگار نے مجھے بھیجا. جناب سلیمان کھڑے رہے، ملک الموت نے روح قبض کر لی. قوم جن اور قوم شیاطین سارے دن بھر کام کرتے تھے، سلیمان کو دیکھ کر کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں عصا بھی ہے. جب مکڑی نے یا دیمک نے یا کوئی اور کیڑے نے اس عصا کو نقصان پہنچایا، یہ تاریخ کا جملہ ہے. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. غلط میں نے کیوں کہا؟ اس شان انبیاء کے مناسب نہیں ہے کہ کسی نبی کا جنازہ، کسی نبی کی میت اس طرح سے سب کے سامنے رہ جائے اور نہ تجہیز ہو فوراً نہ تکفین ہو فوراً. ہو سکتا ہے کہ یہ دورانیہ بہت تھوڑا سا ہو کہ صبح سے شام تک کا ہو، اور جیسے ہی وہ عصا گرا اور آپ گرے تو آپ کی موت کا اعلان ہوا. یہ اپنے مقام پر
لیکن جناب سلیمان کے بعد جناب ایوب، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے عظیم پیغمبر، اور ایسے عظیم پیغمبر کہ خدا نے آپ کو بڑی نعمتیں عطا کی تھی، جناب یعقوب کی اولادوں میں سے ہیں، اولاد کا مطلب آپ کے پڑ پوتوں میں سے ہیں۔ تو جناب ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام عیس بیان کیا گیا، عین یہ سواد، اور آپ کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے عجیب بات ہے، مشہور کیا ہے؟ مشہور یہ ہے ایوب کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلے جب آپ نام رکھنا چاہیں ایوب، ترجمہ کیا ہوگا؟ ایوب نکلا ہے ایاب سے، الف یہ الف بے، ایاب، اور آپ میں سے تقریباً اکثر کو زیارت وارثہ زبانی یاد ہوگی، اس میں لفظ ایاب استعمال ہوا ہے۔ میں ایمان لایا آپ پر اور آپ کے واپس پلٹ آنے پر، بے ایابکم۔ شاید آپ کو یاد ہو اسی ممبر سے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ترجمہ کیا بعض نادان دوستوں نے آپ کے آبا پر ایمان لاتا ہوں، آبا اور ہے، ایاب اور ہے۔ ایاب کا مطلب پلٹنا، ایوب اسے کہتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں پلٹنے پہ یقین رکھتا ہو۔ السلام علی ایوب، سلام ہو ایوب پر۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت میں جو بہت مشہور جملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اولاد، آپ کے اموال، آپ کے حتیٰ کے جسم پر صحت کے حوالے سے ایک بہت بڑا امتحان وارد ہوا، ساری اولادیں ایک ایک کر کے چلی گئیں، اب انتقال کیا یا آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں، یا آپ کی بیماری ایسی رہی کہ اس کی بنیاد پر وہ اولاد آپ سے الگ ہو گئی، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ انبیاء کو ایسی بیماری ہو نہیں سکتی جس بیماری سے اذیت پہنچے کسی اور کو۔ انبیاء کو کوئی ایسی جسمانی جلدی بیماری نہیں ہو سکتی جیسے برس ہو، جزام ہو، کوڑ ہو، اس کے علاوہ۔ ہاں، ہو سکتا ہے بخار ہو جائے، ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو جائے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کسی ایسے مرض کا شکار ہو جائیں کہ جو قابل کراہیت ہو انسانوں کے لیے، الیاذ باللہ من ذالک۔ اب سوال کیا گیا معصوم کی بارگاہ میں کہ حضرت ایوب پر یہ امتحان کیوں ہوا؟ کیا ترک اولا تھا کوئی؟ حضرت ایوب کا کوئی ترک اولا نہیں ہے۔ حضرت ایوب پر جو واقعات پیش آئے یہ شیطان نے خدا کو چیلنج کیا تھا، بہت غور کیجیے گا۔ شیطان نے خدا کو چیلنج کیا کہ تیرا بندہ ایوب جو ہے یہ خالی نعمتوں کی بنیاد پر ایسا بنا ہوا ہے، اگر ذرا اس سے نعمتیں تو لے کے تو دیکھ، یہ تجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ حالانکہ ایوب کہتے ہی اسے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن شیطان کو کیا خبر کہ ایوب کیا ہے۔ اس نے خدا کی بارگاہ میں حضرت ایوب کے حوالے سے یہ اشکال کیا تھا کہ اتنی ساری نعمتیں ملی ہیں، اولادیں ہیں، اموال ہیں، مویشی ہیں، بڑا گھر ہے، سب کچھ ہے، تو یہ تو شکر کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ نہ ہو تو کیا ہوگا پھر؟ کہ اچھا تو چاہتا ہے کہ تجھے بتا دوں کہ میرا بندہ اس حالت میں بھی شاکر ہوگا جس حالت میں لوگ صابر ہوتے ہیں۔ پروردگار نے حضرت ایوب علیہ السلام سے نعمتیں واپس لینا شروع۔ بہت غور کیجیے گا، نعمتیں ملنا سمجھ میں آتا ہے، کوئی نعمت واپس لے لے تو بڑا مشکل ہے انسان کے لیے اس منزل پر شکر خدا کو ادا کر۔ خدا نے آپ سے نعمتیں واپس لینا شروع کی تاکہ شیطان پہچان جائے کہ خدا والے ہوتے ہیں، نعمت رہے تب بھی اس کے ہوتے ہیں، نعمت نہ رہے تب بھی اس کے ہوتے ہیں۔